السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام سامعین و ناظرین کا القرآن سینٹر میں ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو آباد و شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے۔ تو دوستو، آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا سبق ہے تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ دیکھیے، مد کی دو قسمیں ہیں، مد اصلی، مد فرعی۔ مد اصلی کا بیان آپ نے تختی نمبر 4 کے اندر پڑھا ہے کہ حروف مدہ 3 ہے، الف یا واو، تو یہ مد اصلی ہے۔ اور یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مد کا بیان، یہ مد فرعی ہے۔ تو پھر مد فرعی کی 3 قسمیں ہیں، مد متصل، مد منفصل، مد لازم۔ تو آج مد فرعی کا بیان پڑھیں گے ہم۔ دیکھیے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل یعنی مد واجب بمعنی اہم ہوگا۔ نمبر 2، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل یعنی مد جائز ہوگا۔ نمبر 3، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ مد اصلی میں آپ نے پڑھا تھا کہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، لیکن یہ جو مد فرعی کی تمام قسمیں ہیں ان میں ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ مد متصل اور مد منفصل کی مقدار 2 الف سے لے کر 4 الف تک ہے۔ تو دیکھیے، مد کی یہاں 3 قسمیں بیان کر رہے ہیں، مد متصل، مد منفصل، مد لازم۔ مد متصل کی تعریف یہ بتا رہے ہیں کہ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ جیسے آپ مثال میں دیکھیے، جاء، یہ حروف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یعنی دونوں ایک ہی کلمے میں ہے، تو یہ مد متصل ہوگا۔ اسی طرح سیئت میں، سوء میں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے اس کے جاننے اور پہچاننے کا جو صاحب کتاب نے بیان کیا ہے، اور دوسرا طریقہ اس کے جاننے اور پہچاننے کا یہ ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہو تو مد متصل ہوگا، لیکن اگر حمزہ کی شکل بدل جائے تو پھر مد متصل نہیں بلکہ مد منفصل ہوگا۔ جیسے فی امرنا میں دیکھیے، یہ حمزہ ہے زبر آنے کی وجہ سے، تو حمزہ کی یہ اپنی اصلی شکل نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ الف کی شکل میں تبدیل ہو کر آ رہا ہے، اس لیے یہاں مد منفصل ہوگا۔ اور صاحب کتاب نے جو بتایا ہے اس حساب سے فی الگ جملہ ہے اور امرنا الگ کلمہ ہے، تو مد منفصل وہ مد ہے جس میں حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو۔ تو فی امرنا میں دیکھیے، حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، فی کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے بلکہ امرنا کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو فی امرنا میں مد منفصل ہوگا۔ دیکھیے ہجہ کس طرح کریں گے اس کی۔ ہجہ کرنے کے بھی اس کے 2 طریقے ہیں، بہت سے ہجہ اس طرح کرتے ہیں، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے، جیم الف زبر جا، اوپر مد، حمزہ زبر آ، جا آ۔ تو دونوں طریقے صحیح ہیں، آپ کسی بھی طریقے سے ہجہ کر سکتے ہیں۔ سیئت، سین یا مد زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سیئت۔ اس میں دیکھیے مد متصل ہوگا کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ سوء، سین واو مد پیش سو، حمزہ پیش او، سوء۔ اس میں بھی مد متصل ہوگا کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ فی امرنا، فا یا مد زیر فی،
حمزہ میم زبر ام، را زیر ری، امری، نون الف زبر نا، فی امرنا۔ دیکھیے اس میں مد منفصل ہوگا کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہے۔ لا الہ، لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، لا الہ، ہا زبر ہا، لا الہ۔ اس میں بھی دیکھیے مد منفصل ہوگا کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ اِنَّا انزلنا، حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، اِنَّا۔ اس میں غنہ بھی ہوگا کیونکہ نون پہ تشدید ہے، اور نون اور میم پہ تشدید ہو تو ایک الف کی مقدار غنہ ہوتا ہے۔ حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا، انا انزلنا۔ باقی انزلنا میں اخفا ہوگا۔ اخفا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا آ رہا ہے، تو اس میں مد منفصل بھی ہوگا کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ تو یہاں تک تو ہو گیا مد متصل اور مد منفصل کی مثالیں۔ اب یہاں سے مد لازم کی مثالیں بتا رہے ہیں۔ دیکھیے مد لازم کس کو کہتے ہیں؟ کہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ جیسے الآن، دیکھیے یہاں حرف مدہ کے بعد جزم ہے یعنی لام پر، اور آپ نے قاعدہ یہ پڑھا ہے کہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم ہو تب بھی مد لازم ہوگا، تشدید ہو تب بھی مد لازم ہوگا۔ تو ہجہ اس طرح کریں گے، حمزہ کھڑا لام زبر آل، اوپر مد، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، نون زبر نا، آل آنا۔ مد لازم کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم آ رہا ہے۔ حاجوکا، حا الف جیم زبر حاج، اوپر مد، جیم واو پیش جو، حاجو، کاف زبر کا، حاجوکا۔ یہاں دیکھیے حروف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید آ رہا ہے، تو حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم ہو یا تشدید ہو دونوں صورتوں میں مد لازم ہوگا۔ والصافات، واو صاد زبر وس، صاد کھڑا فا زبر صاف، اوپر مد، فا کھڑا زبر فا، تا زیر تی، والصافات۔ یہاں بھی دیکھیے مد لازم ہوگا کیونکہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر یعنی فا پر تشدید آ رہا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا، اس لیے یہاں مد لازم ہوگا۔ تو آج کے سبق میں یہی مد فرعی کے بارے میں بتایا گیا ہے، یعنی مد فرعی کی 3 قسمیں ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم۔ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ تو امید ہے کہ یہ سبق بہت اچھی طرح آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ مزید آپ سے ایک درخواست کرتا چلوں کہ ہماری ویڈیوز کو اپنے فیملی، یاروں اور دوستوں میں شیئر کیجیے تاکہ آپ ہی کی طرح وہ بھی نورانی قاعدہ سیکھ کر قرآن کریم پڑھنا سیکھ سکے اور یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بن سکے۔ بس اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔